सिर्फ साहब ऐसा लगता है जैसे सीजन ऑफ सीज फायर है। अच्छा, अमेरिका जैसे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो एक अहम दरीना मसला रहा है इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात, तो उसमें वो सीज फायर करवा रहा है, तो दूसरी तरफ चाइना हमारा अफगानिस्तान के साथ पैचअप करवा रहा है। कितने ट्रस्ट डेफिसिट है, फिर काउंटर टेररिज्म, कुछ ऐसे टेररिज्म के वाक़यात हैं सरहद पार जिसकी वजह से हमेशा अफगानिस्तान से हमें शिकायत रही। लेकिन बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, बीजिंग में एक मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर्स की इन तीनों मुल्कों के ट्राइलेटरल इनफॉर्मल मीटिंग थी, लेकिन उसके बहुत बड़े बड़े टेक अवेज हैं जिनका जो इजहार है वो इसहाक डार साहब ने किया है, और उन्होंने इसे टर्निंग पॉइंट भी करार दिया है। और उसमें CPEC 2.0 के बारे में भी उन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ें तय पा चुकी हैं, और ये कि एम्बेसडर्स अब दोनों मुल्कों में तैनात किए जाएंगे, कैपिटल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान जिनके ताल्लुकात तलखी का शिकार रहे हैं। लेकिन अब ऐसे लगता है कि बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं, वो भी चाइना की सरपरस्ती में। तो बहुत से सवाल पैदा होते हैं क्योंकि इस खित्ते में बहुत हलचल है इंडिया के होते हुए, और फिर अमेरिका इस खित्ते को कैसे देख रहा है। बगराम एयरबेस के हवाले से इंडियन प्रेसिडेंट का बयान भी रिकॉर्ड पर है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या इस बैठक के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हो सकता है? आयशा, बहुत अहम डेवलपमेंट है ये, और ये आइसोलेटेड डेवलपमेंट नहीं है, इसका ताल्लुक और बहुत सी चीज़ों के साथ है। अब शुरू यहाँ से बात करते हैं कि ये वाज़े हो गया है कि अमेरिका और चाइना मेन कॉन्ट्रडिक्शन है। अमेरिका रशिया नहीं रहा, अमेरिका यूरोप नहीं है, अमेरिका मिडल ईस्ट नहीं है। अमेरिका के अंदर सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और थिंक टैंक्स जो हैं वो यही कह रहे हैं कि अगली जो आ रहा है, जो कंपटीशन या कॉन्फ्रंटेशन आ रही है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। अमेरिका इस वक्त ग्लोबल लीडर है, और ये कहा जा रहा है कि अब चाइना उस जगह पे पहुंच रहा है कि चाइना विल चैलेंज अमेरिका फॉर ग्लोबल लीडरशिप। इसके बहुत से सिग्नल्स मिल रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना की रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, चाइना के एक्सपोर्ट्स, चाइना के सरप्लसेस, जिसकी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ वॉर शुरू करना चाह रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर ऑल एम्ड एट स्टॉपिंग चाइनाज ग्रोथ। ओके, सो मेन कॉन्ट्रडिक्शन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स नाउ इज गोइंग टू बी बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। इसको अगर आप सामने रखें और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर आप देखें तो आपको अमेरिका की पॉलिसी तो समझ आ रही है कि वो तो दे विल कंटेस्ट एवरी स्पेस, मगर चाइना क्या करेगा? हाउ विल चाइना डील विद दिस? पहले तो चाइना की तरफ से आपको कोई इशारा नहीं मिलता था, वो बेसिकली फोकस करते थे अपनी इकोनॉमी के ऊपर, इंटरनल स्टेबिलिटी, डिफेंस और एक्सपोर्ट्स। उनके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ वाज द क्रिटिकल एरिया। अब आपने देखा कि पहली दफ़ा चाइना खुल के अपनी सिक्योरिटी डायमेंशन जो है उसको भी आगे बढ़ा रहा है, और मैं समझता हूँ ये अमेरिका की वजह से अब ये फैसला हुआ है चाइना के अंदर कि इट्स टाइम कि हम भी अब थोड़ा सा अग्रेसिवली कॉम्बैट करें इस चीज़ को। एक ये कि उन्होंने ताइवान के ऊपर फिर से अपने क्लेम्स जो हैं वो फिर से रिन्यू करने शुरू कर दिए। और इस वक्त जो बात होती है अभी, फॉर एग्जांपल ये जो हमारी झड़प हुई है इंडिया के साथ, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि चाइना के वेपन्स जो हैं वो टेस्ट हो गए हैं विदाउट एनी वॉर इन विद चाइना, और चाइना को बहुत इसका फ़ायदा हुआ है कि उनके जो एडवांस वेपनरी है वो पाकिस्तान के ज़रिए टेस्ट हो गई है। मगर अमेरिका पे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक्चुअली एक ड्रेस रिहर्सल है चाइना के लिए, कि जबकि वो किसी न किसी स्टेज पे ताइवान को हड़प करना चाहेगा, कैप्चर करना चाहेगा। और चाइना जो है वो उसने कभी भी वो डिमांड अपनी छोड़ी नहीं है। अभी वो बहुत सेंसिटिव है ताइवान के मामले, और लोग ये समझ रहे हैं कि ये सारी डेवलपमेंट जो हो रही है चाइना किसी न किसी स्टेज पे ये वेपन्स जो है दे विल कम इन यूज़, और जो उनके अगले एडवांस वेपनरी भी जो है वो भी यही है, in order eventually to get to Taiwan. That's an open conflict. उधर से क्वाड बन गई है जी, अगेंस्ट चाइना, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक, क्वाड बन गई है। तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है ताइवान, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, और ये वही रूट है चाइना के लिए जो कि जिसके ज़रिए उसकी सारी शिपिंग और एक्सपोर्ट्स होती है और इम्पोर्ट्स होती हैं। एक ही सी लेन है। ये आगे सोच के चाइना ने CPEC बनाया था कि हमारे पास अगर यहाँ कोई जंग वंग होती है या सी लेन्स ब्लॉक हो जाती हैं तो चाइना शुड हैव अनदर रूट टू गेट टू यूरोप, राइट, एंड टू द मिडल ईस्ट।
تو اس سلسلے میں چائنا نے لمبی سوچ رکھ کے اور انہوں نے یہ سپیک شروع کیا تھا. مگر سپیک یہ نہیں تھا, اٹ واز ناٹ جسٹ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. سپیک ایک روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کا حصہ ہے, بی آر آئی کا. اب بی آر آئی کیا تھی؟ بی آر آئی کے دو حصے ہیں. ایک یہ ہے کہ لینڈ روٹس جی, اور یہ یورپ تک پہنچنا ہے. تو اس سلسلے میں کافی عرصے سے چائنا نے یہ سپیک کے اوپر جب شروع کیا, اس سے پہلے چائنا پاکستان آنے سے پہلے چائنا نے 90s کے اندر یہ پلاننگ کی تھی کہ چائنا سے ازبیکستان ایک ریلوے لائن بنائی جائے. کوئی 700 کلومیٹر کے قریب ریلوے لائن ہے, مگر بہت مشکل لائن ہے, اوور مینی ماؤنٹنز اینڈ کنٹریز. وہ چائنا کاشغار پروونس سے لے کے اور وہ جاتی ہے کرگستان سے ازبیکستان سے وہ لنک اپ کر جاتی ہے ود رشیا, اور رشیا کے ذریعے وہ یورپ پہنچتی ہے. اور وہ لنک ازبیکستان سے جب کرتی ہے تو وہاں سے وہ ایران کے ساتھ بھی اس کی لنک بن جاتی ہے. اچھا, یہ 5 نیشن ریلوے جسے کہتے ہیں. تو یہ چائنا, کرگستان, ازبیکستان, رائٹ, اسے CKU کہتے تھے. اوکے. تو یہ بہت سے اس کے لیے مشکلات آئی. پہلے تو روس تیار نہیں تھا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. وہ سمجھتا تھا کہ یہ ہماری مونوپلی ہے, یہ تو یورپ اور چائنا کو ہم کیوں دیں. مگر وہ مسئلہ حل ہو گیا. پھر ٹیکنیکل پرابلم آف ڈفرنٹ گیج کی ریلوے لائن, ادھر کس کے ساتھ لنک کرنا ہے, کیسے ہے, پیسے کہاں سے آئیں گے, اینڈ سو آن. تو 90 کی دہائی سے یہ پروجیکٹ ڈیولپ ہو رہا تھا, ڈسکس ہو رہا تھا. اچھا. اب کیا ہوا ہے کہ چائنا نے فائنلی ڈن کر دیا ہے. وہ ریلوے لائن جو ہے وہ بننی شروع ہو گئی ہے, اینڈ اٹ ول ٹیک چائنا اکراس کرگستان انٹو ازبیکستان, ٹھیک, اینڈ قزاقستان. رائٹ. تو دیٹ از دا روٹ ناؤ ٹو یورپ وائر رشیا, اینڈ اٹ از آلسو روٹ ٹو ایران. چائنا نیڈز آئل. یہ سینکشنز جو ہوتی ہیں, چائنا نیڈز آئل. ایران از اے سیف سیکیور سورس آف آئل فار چائنا. ٹھیک. اچھا, اب سپیک بھی اسی لیے تھا کہ یہ ادھر سے نکلا جائے, اور سپیک کے ذریعے افغانستان کو کے ساتھ لنک کیا جائے سپیک کو, اور افغانستان کو لنک کیا جائے ود ازبیکستان اینڈ قزاقستان. ٹھیک. تو چائنا واز ڈوئنگ دس سارٹ آف تھنگ. ادھر سے اوپر سے آ رہے تھے اور ادھر سے وہ نیچے سے جا رہے تھے. نیچے سے اوپر والا پروجیکٹ انہوں نے سپیڈ اپ کر دیا. کب انہوں نے سپیڈ اپ اوپر والا پروجیکٹ اس وقت کیا جب عمران خان کی حکومت پاکستان میں آئی. رائٹ. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا. اور عمران خان کی حکومت جب آئی تو انہوں نے سپیک کو روک دیا. جی, وہ ایک آرٹیکل آیا تھا فائنینشل ٹائمز میں, رزاق داؤد صاحب نے 2018 میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا, اور رزاق داؤد صاحب اس وقت کامرس منسٹر تھے عمران خان کی رجیم میں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہیں گے کہ جو چائنا کے ساتھ نون لیگ والوں کی حکومت کے جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو ہم کھولیں گے, کیونکہ ہمارا خیال ہے وہاں گڑبڑ ہوئی ہے. اچھا. اور ان کی ساری تفتیش کریں گے ہم. اچھا, آپ کو یہ میں بتا دوں کہ جو بھی معاہدے ہوئے تھے اس کے اندر ایک کلاز ایسی تھی جس میں یہ تھا کہ یہ معاہدے آپ ڈسکلوز نہیں کریں گے ٹرمز اس کی. جی. مجھے یاد ہے کہ ایک میٹنگ میں نے یہ سوال بھی پوچھا شہباز شریف صاحب سے, پنجاب میں تھے جب وہ, کہ آپ یہ بنا رہے ہیں اورنج لائن اور یہ اور وہ, تو یہ چائنیز لونز آ رہے ہیں یا چائنیز انویسٹمنٹ آ رہی ہے, تو ہمیں دکھا سکتے ہیں آپ کے اگریمنٹس. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ اگریمنٹ سیکرٹ اگریمنٹس ہیں. تو کیوں سیکرٹ ہیں؟ اس لیے کیونکہ اس قسم کی اگریمنٹس انہوں نے افریقہ میں بھی کی ہیں, اور جگہ پہ بھی, سری لنکا میں بھی کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے ہمیں جو اسپیشل ٹرمز دے رہے ہیں, یہ ان کا موقف تھا کہ ہمیں وہ اسپیشل ٹرمز دے رہے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ یہ اسپیشل ٹرمز سب کو دیں, اس لیے ان کو خفیہ رکھنا پڑے گا. دے آر ناٹ اوپن ٹو پیپر اور آل دا ریسٹ. تو خیر چپ کر گئے. ہم لوگوں نے کہا اچھا چلو, اگر یہ چائنا دے ہی رہا ہے تو چپ ہی کر جاؤ تو بہتر ہے. تو اب یہ ہے کہ جب عمران خان آیا تو یہ سب پروجیکٹس روک دیے گئے, اور رزاق داؤد صاحب کا جو بیان تھا اس کے اوپر کافی لین دین بھی ہوئی. اصل میں تب یہ نیریٹو بنا دیا گیا تھا جیسے یہ ڈیٹ ٹریپ ہے. ناٹ اونلی ڈیٹ ٹریپ, کہ یہ اس میں کمیشنز اینڈ کک بیکس ملے ہیں نون لیگ کی گورنمنٹ کو, تو اس لیے اس کو روک دیا. اچھا. مگر ایکچولی اس کے پیچھے ایک اور بھی بات تھی جو عام طور پہ کہیں نہیں جاتی. میں آپ کو بتا دوں, تھوڑی بہت ذکر ہوتا ہے اس کا مگر ڈیٹیل میں نہیں ہوتا. وہ یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ آئے تھے تو بات ہو رہی تھی IMF کا پروگرام لینا کہ نہیں لینا.
اسد صاحب تھے میرا خیال ہے فائنانس منسٹر. جی جی وہ ارسطو تھے, معاشی ارسطو تھے عمران خان صاحب کی ٹیم کے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو IMF پروگرام نہیں کریں گے. نہیں جانا. اس کے بعد وہ تبدیل ہو گئے, جو اگلے آئے انہوں نے کہا ہم IMF پروگرام کریں گے. حفیظ شیخ صاحب. حفیظ شیخ. تو پھر یہ چلتی رہی بات, مگر اس کے دوران امریکہ کی طرف سے اور یہ ایکچولی IMF کی طرف سے یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ ہمیں جو معاہدے کیے ہیں آپ نے چائنا کے ساتھ وہ ہمیں دکھائیں. وہ کیوں؟ ان کا موقف یہ تھا IMF کا کہ ہم سے آپ پیسے لے رہے ہیں اور پھر آپ ادھر ایڈجسٹ کریں گے, اور ایڈجسٹ آپ ادھر کر دیں گے. ان سے آپ لونز لے رہے ہیں اور وہ آپ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں, اور ہمارے سے پیسے لے کے آپ ان کو ڈیٹ ادھر پیسے واپس کر دیں گے. تو یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایک ہی صورت ہے, ہمیں دکھائیں اس میں کیا لکھا ہے. تو چائنا نے آبجیکٹ کیا کہ یہ ہمارے لونز اور ہماری جو ٹرمز ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا. اس کے ساتھ سارا سپیک جو ہے نا وہ رک گیا. عمران خان کے زمانے میں سپیک ڈیولپمنٹ رک گئی تھی اور کافی اس کے اوپر لین دین ہوئی. جب یہ رزاق داؤد صاحب کا بیان بھی آیا جس کے بعد انہوں نے سوری کر کے اس کو ختم, آپ نے کہا نہیں جی آئی واز مس کوٹڈ وغیرہ, کیونکہ چائنا نے پروٹیسٹ کیا تھا. وضاحت دینی پڑی تھی پھر, چائنیز ایمبیسڈر نے یہاں کہا یہ کیا بات ہے اینڈ سو آن. مگر وہ ایک تو یہ رکاوٹ تھی. اس سے پہلے ہی ایک اور رکاوٹ بھی بننی شروع ہو گئی تھی جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. یہ بھی میں آپ کو اندر کی بات ایک بتا دوں. جب 2017 میں چھٹی کی نا نواز شریف صاحب, تو کبھی کبھی وہ ذکر کرتے ہیں ایک بات کا, جب کرتے تھے اچھا کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ سپیک جو ہے اس کی مینجمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دی جائے, اتھارٹی بنا کے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بندے کو لگائیں, ہم سپیک کو ہم چلائیں گے. میاں صاحب کا یہ تھا کہ نہیں یہ میرا پروجیکٹ ہے, یہ نون لیگ کا پروجیکٹ ہے اور یہ ہم چلائیں گے اس کو. تو اس کے اوپر تھوڑی بہت لین دین بھی ہوئی کہ سیکریٹریٹ بنایا, اس کے اندر ہمارے والے کریں. انہوں نے کہا نہیں آپ کے والے تو نہیں, یہ تو ہم کریں گے. تو انہوں نے کہا اچھا ہمارا بندہ رکھ لیں بیچ میں, یہ سیکریٹری جو ہے اینڈ سو آن. تو میاں صاحب نہیں اس بات کو مانے اور اس کی وجہ سے بھی تھوڑی سی ٹینشن ہو گئی تھی 2017 میں. ون آف دا ریزنز از گیٹ ریڈ آف ہم, یہ تو از ناٹ گیونگ اس واٹ وی وانٹ. جیسے ہی عمران خان صاحب آئے پہلے تو سپیک کے اوپر پرابلم شروع ہو گئی اس قسم کی IMF کی وجہ سے. اس کے بعد جب وہ ہرڈل کلیئر ہوا تو آپ کو یاد ہے کہ پھر سپیک کے حوالے دے دی تھی, عاصم سلیم باجوہ صاحب کو پکڑا دی تھی اتھارٹی بنا کے. مگر وہ بات آگے نہیں بڑھی, وہ وہیں کی وہیں رہ گئی, بیکاز وہ بیسکلی اس کے اندر پرابلمز آ گئے تھے. چائنا ہیڈ لاسٹ ٹرسٹ, یو اینڈ گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ چائنا آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ, ناراض رہے تھے. اچھا یہ بیک گراؤنڈ بڑی ضروری تھی. اب جیسے یہ نئی آیا ہے نا, سپیک ریوائیو ہو رہی ہے, رائٹ, اور اس کے علاوہ چائنا نے اپنا دوسرا پروجیکٹ جو ہے اس کو بھی تیز کر لیا. ٹھیک ہے, وہ جو اوپر سے جانا ہے وایا کرگستان. ٹھیک ہے. مگر اب آتا ہوں میں, یہ بیک گراؤنڈ تھی آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب دینے کے لیے. ٹھیک. اب یہ ہے کہ چائنا نے افغانستان کو نیوٹرلائز کرنا ہے, کیونکہ سپیک اگر چل پڑتی ہے ادھر تو پھر افغانستان پہ اگر نہیں پہنچے گی تو فائدہ کیا؟ روٹ تو چاہیے, روٹ تو وہی چاہیے, ادھر سے جانا ہے آپ نے. ہم نے تو ادھر سارا انفراسٹرکچر بنا لیا, سڑکیں وڑکیں بن گئی, یہ ہو گیا. اب افغانستان بلاک پڑا ہوا ہے. امریکہ کے زمانے میں بھی بلاک تھا, ابھی بھی بلاکڈ ہے. وہ جو امید تھی کہ امریکہ جائے گا تو طالبان پاکستان کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے, وہ اچھے نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے ابھی بھی بلاک اور خراب ہو گئے. تو اب چائنا نے یہ سوچا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اسٹیپ ان. اچھا. انہوں نے لانگ ٹرم تھنکنگ سوچ کے سب سے پہلے چائنا واز ون آف دا فیو کنٹریز جس نے اپنا سفیر وداؤٹ ریکگنائزنگ دی افغان گورنمنٹ, ابھی ریکگنیشن نہیں دی مگر اپنا سفیر بھیج دیا سب سے پہلے, اور وہاں آلریڈی باتیں شروع ہو گئی طالبان کے ساتھ آف روڈ اینڈ ریڈ لنکس اینڈ منرل ایکسپلائٹیشن. تو یہ ڈیلیں وہاں انہوں نے شروع کر دی تھی. اچھا.